عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سنایا اور آپ سچوں کے سچے تھے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں علقہ یعنی خون کی پھٹکی بستہ خون بنتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے میں مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ ہی میں 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی روزی، اس کی موت، اس کا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت۔ پس واللہ تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6594۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب اب علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب اب مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے، اے رب لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب ہوگی۔ اسی طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6595۔ یزید رشک نے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سنا، وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے یعنی خود انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پہچانے جا چکے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جس کے لیے اسے سہولت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6596۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6597۔ عطا بن یزید نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6598۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر نہ پیدا ہوتا ہو، لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ تمہارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان میں کوئی کان کٹا پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو تم ہی اس کا کان کاٹ دیتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6599۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، پھر یا رسول اللہ اس بچے کے متعلق کیا خیال ہے جو بچپن ہی میں مر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6600۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کرنا چاہے، بلکہ اسے نکاح دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ عدل و انصاف کے ساتھ ہر دو کے حق ادا کر سکے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اگر ہر دو بیویوں کے حقوق ادا نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی بہتر ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6601۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک کا بلاوا آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سعد، ابی بن کعب اور معاذ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ بلانے والے نے آ کر کہا کہ ان کا بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نزع کی حالت میں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو وہ دیتا ہے، اس لیے وہ صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6602۔ عبداللہ بن محیریز جمحی نے خبر دی، انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ انصار کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لونڈیوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں، آپ کا عزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرتے ہو، تمہارے لیے کچھ قباحت نہیں اگر تم ایسا نہ کرو، کیونکہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6603۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کی کوئی دینی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو۔ جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ جب میں ان میں کی کوئی چیز دیکھتا ہوں جسے میں بھول چکا ہوں تو اس طرح اسے پہچان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو کہ جب وہ اسے دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6604۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثنا میں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا جہنم کا یا جنت کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ ایک مسلمان نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی تقدیر کے مطابق عمل کی آسانی پاتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پس جس نے راہ اللہ دیا اور تقوی اختیار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6605۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک جہاد تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا، پھر بھی وہ ثابت قدم رہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کر لڑا ہے اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی یہی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنے آپ کو ذبح کر لیا۔ پھر بہت سے مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سچ کر دکھائی۔ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود ہی ختم کر ڈالی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے بلال، اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت و مدد بے دین آدمی سے بھی کراتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6606۔ ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص جو مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا اور اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ جو کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ چنانچہ وہ شخص جب اسی طرح لڑنے میں مصروف تھا
اور مشرکین کو اپنی بہادری کی وجہ سے سخت تر تکالیف میں مبتلا کر رہا تھا، تو ایک مسلمان اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا اور جلدی سے مر جانا چاہا، اس لیے اس نے اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے پر لگا لی اور تلوار اس کے شانوں کو پار کرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے بعد پیچھا کرنے والا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کیا ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے فلاں شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حالانکہ وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ اس حالت میں نہیں مرے گا، لیکن جب وہ زخمی ہو گیا تو جلدی سے مر جانے کی خواہش میں اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا بندہ جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ بلا شبہ عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6607۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، نظر صرف بخیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6608۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو میں رب نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو میں رب نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، البتہ اس کے ذریعے میں بخیل کا مال نکلوا لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6609۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی علاقے میں اترتے تو تکبیر بلند آواز سے کہتے۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا، اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت و قوت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6610۔ ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6611۔ ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6611۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور وہ رویا جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے کے متعلق کہا کہ اس سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کی رات میں دکھایا گیا تھا جب آپ کو بیت المقدس تک رات کو لے جایا گیا تھا۔ کہا کہ قرآن مجید میں الشجرۃ الملعونہ سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6613۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے مباحثہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم آپ ہمارے باپ ہیں مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا۔
کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ سفیان نے اسی اسناد سے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6614۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لکھ کر بھیجو جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد کرتے سنی ہے۔ چنانچہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو لکھوایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے سامنے دولت والے کی دولت کچھ کام نہیں دے سکتی۔ اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ کو عبدہ نے خبر دی اور انہیں وراد نے خبر دی۔ پھر اس کے بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دے رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6616۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہیں، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6617۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دھواں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ وہی دجال ہوا تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو اسے قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6618۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب تھا، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا اسے بھیجتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی ایسے شہر میں ہے جس میں طاعون کی وبا پھوٹی ہوئی ہے اور وہ اس میں ٹھہرا ہے اور اس شہر سے بھاگا نہیں، صبر کیے ہوئے ہے اور اس پر اجر کا امیدوار ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ اس تک صرف وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6619۔ جریر نے خبر دی جو ابن حازم ہیں، انہیں ابو اسحاق نے ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مٹی اٹھا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، واللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے، بس اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما، اور جب آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور مشرکین نے ہم پر زیادتی کی ہے، جب وہ کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6620۔ Subscribe my channel 8 The Red Hadith 90.